ایک سینما تھا سٹی سینما، قلعے کے بالکل سامنے حویلی بارود خانے کے پہلو میں۔ وہ حویلی بارود خانہ جو میاں یوسف صلاح الدین کی وجہ سے مشہور ہے اور جہاں شعر و سخن کے بہت سے محفلیں جو ہے وہ منعقد ہوتی رہتی ہیں، وہ سٹی سینما تھا۔ سٹی سینما کی جو لوکیشن ہے وہ علی پارک کے سامنے، قلعے کے سامنے، پہلو میں شاہیہ پہلوان کا اکھاڑا اور اس طرف وہ بازار جس کا آج کل بہت ذکر چل رہا ہے۔ بنسالی صاحب نے دنیا بھر میں اس کی شہرت بنا دی ہے۔ تو یہ سٹی سینما سے اگر آپ تھوڑا سا چلیں ٹکسالی گیٹ کی طرف تو راستے میں ایک چوک آتا ہے، اس چوک کو کہتے ہی نولٹی چوک تھے۔ ایک سینما وہاں ہوا کرتا تھا، طبی تھانے کے کونے کے اوپر ایک بڑا سینما، نولٹی سینما۔ اور نولٹی چوک کی جو شہرت ہے وہ ایک تو آسپانوں والا تھا، اب بھی ہے، اور دوسرا یہ ٹانگوں کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ نولٹی چوک میں بڑی رونق ہوتی تھی دن کو بھی اور رات کو بھی۔ طبی تھانے کی اور بہت ساری وجہ شہرتیں ہیں، لیکن ایک شہرت جو ہے وہ بڑی حیران کن ہے، اور وہ ہے 19 مارچ 1940 کی۔ یہ وہ دن تھا جس دن خاکسار لیفٹ رائٹ کی بجائے چپ راس چپ چپ راس چپ کرتے ہوئے بھاٹی گیٹ سے وہ بادشاہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، اور ان کا جو جیش ہے وہ اپنے بیلچے لگائے ہوئے، ان کا رخ جو ہے وہ تحصیل بازار سے ہوتے ہوئے بادشاہ مسجد کی طرف تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو تجربہ ہوگا اگر آپ گئے ہیں تو وہاں جا کے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تحصیل بازار نیچے سے اٹھ کے نا اس طرح پھر آگے نولٹی چوک کی طرف جاتا ہے۔ طبی تھانے کے جو ایک ڈھلوان ہے اس کے اوپر گوروں نے توپیں لگا دی تھیں، اور سامنے جو ہے وہ خاکسر چپ راس کرتے ہوئے وہاں کے رک گئے۔ خاکسروں کے جو قائد تھے اس نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ مسجد جانا ہے، ہمیں وہاں جانے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے۔ اس دوران جو گورا نیگوشیٹر تھا اس نے، قائد تھا خاکسروں کا، اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، اور اس کے قریب کھڑا جو گارڈ تھا خاکسر، اس کا اپنے سپہ سالار کا، اس نے بیلچہ گھمایا اور اس گورے کی گردن اڑا کے وہ ماری۔ بس اس کا یہ مرحلہ تھا جس کے اوپر جو ہے وہ توپ خانہ جو ہے اس میں آگ اگلنا شروع کی، اور گھوڑوں پہ سوار جو فوجی تھے، جو پولیس تھی، انہوں نے کچلنا شروع کیا لوگوں کو۔ گھوڑوں کی ٹاپوں میں کچلے جانے والے لوگ الگ تھے، گولیوں سے شہید ہونے والے لوگ الگ تھے۔ خاکسار منتشر ہوئے، لیکن یہ گھوڑوں پہ سوار جو پولیس والے تھے انہوں نے گلی گلی میں گھس کر لوگوں کو قتل کیا، اور یہ قتل عام 3-4 دن تک مسلسل جاری رہا۔ وہاں کے مقامی رہائشی لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کم از کم 350 خاکسار جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اور سینکڑوں زخمی ہوئے، سینکڑوں گرفتار ہوئے۔ اس واقعہ کو ہمارا مورخ جو ہے اس نے تاریخ سے اڑا کے رکھ دیا۔ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اہل لاہور نے جب منٹو پارک میں مسلم لیگ کی اینول کانفرنس جو چل رہی تھی اس میں جا کے انہوں نے شکایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار سکندر حیات ان کی نگرانی میں، اس کی موجودگی میں، اس کے ایما پر یہ قتل عام ہوا ہے، اور وہ چونکہ یونینسٹ تو ہے لیکن اس سے مسلم لیگ کی حمایت حاصل ہے، جس پہ محترمہ فاطمہ جناح نے کہا کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ قرارداد پاکستان کے ساتھ یہ قرارداد بھی پیش ہوئی تھی کہ خاکساروں کی جو قربانی ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن وہ قرارداد اڑا دی گئی، اور آج اس کا کہیں ذکر بھی ہمیں نہیں ملتا۔ عیدگاہ منڈی میں اور بھی کئی واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو تاریخ کا بہت بڑا حصہ۔ ٹکسالی گیٹ سے داخل ہوں تو نیواں چیترام روڈ اور اونچا چیترام روڈ کے درمیان کا جو کونا بنتا ہے، اس کونے کی جو مسجد ہے وہ ملا مظفر کی مسجد کہلاتی ہے۔ وہ ہمارے قریب کے زمانے کے ملا مظفر جو ہے اس کے خطیب اور امام ہوا کرتے تھے۔ اس مسجد میں آ کے ابوالکلام آزاد بھی ٹھہرے۔ اس کے نیچے ایک حجرہ ہے جس حجرے میں استاد دامن قیام پذیر تھے، اور آج کل وہاں محمد اقبال محمد ایڈوکیٹ جو ہے دامن اکیڈمی کے پریزیڈنٹ، وہ رہائش پذیر ہیں۔
اس اکیڈمی میں، اس کمرے میں، اس حجرے میں جو بھی قائدین تھے، نہرو وہاں آ کے ٹھہرے، ذوالفقار علی بھٹو وہاں آتے تھے، اور حنیف رامے وہاں آتے تھے، کافی لوگ جو علم و ادب اور شعر سے اور سیاست سے تعلق رکھتے تھے وہ دامن اکیڈمی آیا کرتے تھے۔ یہ دامن اکیڈمی جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ یہ بھی ایک شناخت ہے اس ہیرا منڈی کی جس کو بنسالی نے صرف پیسہ کمانے کے لیے اور پاکستان کے چہرے پہ کالک ملنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ چونکہ یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے اس وقت، تو ہر بندہ اس کے اوپر اظہار خیال کرنا ضروری سمجھ رہا ہے۔ اس علاقے کی تاریخ ہے جو منڈی ہیرا سنگھ کے غلہ منڈی سے شروع ہوتی تھی، وہاں سے شروع تو کرتا ہے لیکن پھر اس کا رنگ روپ ایسا دکھاتا ہے کہ جیسے لکھنؤ یا دہلی کا بازار حسن ہو۔ یہ تو غریبوں کا، مزدوروں کا علاقہ رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں کچھ غیر اخلاقی، بلکہ کافی غیر اخلاقی حرکات بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کو اس زاویے سے دیکھنا اور اسی زاویے سے ماپنا، تولنا، یہ نامناسب چیز ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ویسٹ کا میڈیا ہو یا انڈین میڈیا ہو، وہ پاکستان کا امیج خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور وہ باقاعدہ ایوارڈ دیتے ہیں ان فلم میکرز کو جنہوں نے پاکستان کے چہرے پہ کالک ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس چینل سے فی الحال اتنا ہی، عن قریب آپ کو وہاں جا کے وہاں کی سچویشن بیان کروں گا۔ اللہ حافظ و ناصر، سلامت رہیں۔